پاکستان کی سیاست ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ شخص نے پاکستان کی سیاست کو گھما کے رکھ دیا ہے۔ وہ ہیں عمران خان۔ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو پاکستان کی بہت سی سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف کھڑی ہو گئیں، محاذ بنا لیا۔ ان میں سے ایک کو جو بندہ عمران خان کی نظر میں، پاکستان کے قانون کی نظر میں بے ایمان تھا، بدعنوان تھا، کرپٹ تھا، اس کو عمران خان نے انجام تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن سسٹم نے عمران خان کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ منع نہ ہوئے تو پھر عمران خان کو کہاں پہنچا دیا گیا؟ پہلے وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا گیا، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان پر کیسز بنائے گئے، ان کو سزائیں سنوا دی گئیں۔ تو عمران خان آج جیل میں ہے۔ عمران خان وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو عمران خان کی طرف سے پہلے بھی بیانات آتے رہے حکومت کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے اور ان کو جیل میں بند کر دیا۔ عمران خان لوگوں کے نام لے لے کے بھی بات کرتے ہیں اور کبھی کسی نام کو پوشیدہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال عمران خان کی طرف سے اب جیل میں بیٹھے ہوئے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ان پر سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک کرنل جیل میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان کی طرف سے اپنی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے دوران کی گئی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ کل ان کی بہنیں ملاقات کے لیے گئیں تو ان کو روک دیا گیا، لیکن انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر یہیں پہ بیٹھے ہیں، تو ان کی ملاقات کروا دی گئی، جبکہ عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ بھی عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تھے، ان کو 2 کلومیٹر دور روک دیا گیا۔ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جو کچھ بھی میرے اوپر ہو رہا ہے، بشرا بی بی کو جس طرح سے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ساری کی ساری انسٹرکشن، ساری کی ساری ہدایات آرمی چیف کی طرف سے آ رہی ہیں اور وہ ساری ہدایات یہاں پہ بیٹھے ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک کرنل کو دے رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی طرف سے سنگین الزام لگایا گیا ہے آرمی چیف پر۔ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بہرحال عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو ایک کھلا خط لکھا گیا، دوسرا کھلا خط لکھا گیا، تیسرا بھی خط لکھ دیا گیا، لیکن اس کا تو جواب نہیں آیا۔ عمران خان کی طرف سے یہ جو الزام لگایا گیا ہے، کیا اس پر آرمی چیف کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اس سب کے پیچھے آرمی چیف ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف اس پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر اس پر کوئی ان کی طرف سے جواب آتا ہے، بیان آتا ہے۔ اور ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے ایک ایسا ہی بیان سامنے آیا ہے جیسے وہ بیانات دیتی رہتی ہیں۔ کل ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دیکھیں قدرت نے کیسے پلٹا کھایا ہے اور وہ شخص میری قید میں آ گیا ہے۔ یہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا تھا۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اتنا تکبر، اتنا غرور، اتنی رونیت انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے، انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں۔ بہرحال پہلے بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ موجود تھے جو پھر قدرت کے شکنجے میں آ گئے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بندہ میرے کنٹرول میں ہے یا میرے پاس قید میں ہے؟ وہ تو ان کی قید میں ہے جنہوں نے آپ کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ وہ جب چاہیں گے آپ سے پوچھے بغیر، جیسے انہوں نے ان کو قید میں ڈال دیا عمران خان کو، اسی طرح سے ان کو باہر جب ان کا نکالنے کا موڈ ہوا، پانسا پلٹا، انہوں نے اپنی سائڈ بدلی تو پھر آپ کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ بہرحال ایسی رونت پر ان کو چاہیے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو کیا خط عمران خان مریم نواز شریف صاحبہ کو لکھ رہے ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ خط پہ خط لکھ رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو، اور اس سے پہلے انہوں نے 349 صفحات کا خط یا آفریدی کو، جسٹس امین الدین خان صاحب کو بھی لکھا تھا، عدلیہ کے ججوں کو لکھا تھا۔
تو آرمی چیف کی طرف سے تینوں خطوں کا کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ خط مجھے ملے ہی نہیں ہیں۔ خط کیسے ان کو ملنے تھے؟ عمران خان نے کسی ڈاکیے کے تھرو یہ خط نہیں بھیجے تھے، بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر خط لکھے تھے، اور جس بندے نے پڑھنا تھا انہوں نے پڑھ لیا۔ آرمی چیف نے پڑھا یا نہیں پڑھا، بہرحال ان کی طرف سے بیان یہی آیا کہ میں نے وہ خط نہیں پڑھے۔ تو باقی مریم نواز شریف صاحبہ کو مشل اوباما کی طرف سے، اوباما کی حکومت تھی، صدر اوباما تھے، ان کی اہلیہ کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کو ان دنوں میں $70 ملین کا ایک چیک پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ $70 ملین کہاں پہ گئے، اس کا کہیں پہ کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اس پر شاہین صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، جیسے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ $70 ملین شاید مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی وہ مائنر سرجری پر خرچ کر لیے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی فیس کی سرجری کروا لی ہے، اپنے چہرے کی سلوٹیں دور کروانے کے لیے، اپنے آپ کو تر و تازہ ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ٹویٹ میں شاہین صاحبائی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ مریم نواز نے $70 ملین کا چیک مشل اوباما سے وصول کیا اور ایسے ہضم کیا آج تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا، مگر ان کے فیشن، ڈریس پر سونے چاندی ہیرے کی چوڑیاں، ہار اور گجرے، نیل پالش اور جوتے، میک اپ اور ناخن، بھویں اور بال اور چہرے کی جھریاں ہٹانے پر کروڑوں خرچ کیے گئے۔ کیا 70 ملین اسی کام کے لیے تھے؟ اب مشکل یہ ہے کہ نئے صدر ٹرمپ ان سب لاکھوں کروڑوں کا حساب مانگ رہے ہیں، اور ایلون مسک تو ایک ڈالر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جواب تو دینا ہوگا، بڑی مشکل ہوگی۔ محترمہ فوجی جنرل سے تصویریں اور ان سے رومانیت اور قریبی تعلق کی خبریں چلوا کر اپنی جان بچانا چاہیں گی، مگر اب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ویلانا کا آپ ویلاگ سنیں، جس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ شاہین صاحبائی کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، گویا ٹرمپ انتظامیہ مریم نواز شریف صاحبہ سے $70 ملین کا حساب مانگ رہے ہیں، اور ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کی آرمی چیف کے ساتھ جو تصاویر ہیں، ان پر جو تبصرے ہو رہے ہیں، ان پر جس طرح سے زوم مینی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے اخلاق باختگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تصویریں بنی ہوں گی، ضرور بنی ہوں گی، لیکن یہ تصویریں کیسے منظر عام پر آ گئیں، کیسے یہ میڈیا میں آ گئیں، جن تصاویر پر آج اعتراض کیا جا رہا ہے، جن تصاویر کو لے کر نکتہ چینی کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ کردار کشی تک بھی کچھ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں عمران ریاض خان کی طرف سے کیا کچھ کہہ دیا گیا کہ اگلے مورچے، پچھلے مورچے، یہ زوم میری باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر شرافت کی طرف سے انتخابات کی رات 3 بجے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی زوم مینی باتیں ہیں۔ اور شاہین صاحبائی صاحب کی طرف سے تو جنرل رانی کا نام بھی اس حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ تو شاہین صاحبائی صاحب بڑے سیانے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ اپنی عمر دیکھیں اور اپنی باتیں دیکھیں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا اسے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ ان پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تصاویر مریم نواز شریف صاحبہ کے میڈیا سیل نے لی ہوں، جس طرح سے ابو ظبی کے صدر پاکستان آئے تھے، متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ میڈم کی طرف سے جو مصافحہ کیا گیا تھا اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ میڈم کی ہدایت پر ہی وہ تصویر منظر عام پر آئی تھی، میڈیا میں لگائی گئی تھی، اور اس پر جس طرح سے لوگوں کی طرف سے تنقید کی گئی، اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کوئی منفی رد عمل نہیں آیا۔ تو یہ جو تصاویر مریم نواز شریف صاحبہ کی اب سامنے آئی ہیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خواہش پر مرضی کے مطابق جو ویڈیو تھی اس میں سے سکرین شاٹ لے کر جاری کر دی گئی ہوں۔ کس لیے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، شاہین صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ تصویریں پیچھا نہیں چھوڑیں گی بیٹی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس نے بھی یہ تصویریں لگانے کا حکم دیا اس نے مریم نواز کو جنرل رانی جیسی حسیناؤں کی صف میں کھڑا کر دیا، جو کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر کھنچوا کر باقی ساری حسیناؤں کو جلایا کرتی تھیں۔ اگر خود مریم نے یہ خواہش ظاہر کی تو ان کا دل تو بہت خوش ہوگا، وہ آج پھر ایک بندوق والے کی نظروں میں سما گئی ہیں۔ مگر ایسی خواہش ایک ناچنے یا گانے والی تو کر سکتی ہے، مگر یہ تو 14 کروڑ عوام کی لیڈر بنتی ہے۔ کیا وہ ان 14 کروڑ کیڑے مکوڑوں کو بتائیں گی کہ وہ کس مشن پر ہیں؟ یہ جو ان پر للچا کر بلکہ لجا کر بھی شاید لفظ لکھا گیا ہو، مسکرا کر نظریں ڈال رہے ہیں اور وہ شرما رہی ہیں، تو یہ تو کچھ دن یا مہینوں میں ریٹائر ہو کر ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ تو محترمہ پھر آپ کی طرف
कौन देखेगा। एक फौजी कप्तान को तो आपने इस्तेमाल करके घर से निकाल दिया, बेचारा कमज़ोर था, कंबल उठाकर चला गया, और अब आप नानी होकर एक जनरल से शर्मा रही हैं। वो नहीं तो उनके वालिद साहब भी अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का भरम रख लें और पूछ ही लें, बेटी ये क्या हो रहा है, मगर क्या वहाँ भी सौदा हो चुका है? अगर हो गया तो बता दें किस कीमत पर। इन सवालों का जवाब आप सबको देना ही होगा। शाहीन साहबाई की तरफ से ये जो कुछ कहा गया है इंतहाई ज़्यादा काबिल एतराज़ है। हम फिर आखिर पे यही सवाल करेंगे, शाहीन साहबाई साहब अपनी उम्र देखें और अपना लिखा हुआ देखें। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और जाते जाते मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी ये तजवीज़ देनी है, मशवरा देना है कि मैडम आप भी कोई भी कदम उठाते हुए सोच लिया करें, देख लिया करें कि ये कहीं कल आपकी बदनामी का, आपकी बेइज्जती का बायस तो नहीं बन रहा। अल्लाह हाफिज़।